ایک مرتبہ ایک آدمی نے مولا حسن سے کہا، کچھ لوگ آ رہے تھے، انہیں آتا دیکھا، مولا حسن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مولا نے رخ پھیر لیا، دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر امام چلنے لگے۔ جو لوگ ساتھ تھے کہا، مولا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، مولا کیا بات ہے؟ کہ جب انہیں دیکھتا ہوں نا مجھے ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جو دعا کے جملے کہوں آمین کہیے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ آج رات سب سے پہلے دعا کیا مانگیں گے؟ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا۔ پروردگارا، آپ جانتے ہیں نا جو وارث ہوتا ہے وہ پرسہ لینے آتا ہے۔ آج امام زمانہ جنت البقیع پہ کھڑے ہوں گے، انبیاء، ائمہ، اولیاء سب پرسہ دینے آ رہے ہوں گے، لیکن جب امام زمانہ دیکھ رہے ہوں گے نا ٹوٹی ہوئی قبریں، کتنا تڑپتے ہوں گے۔ میں سب کی طرف سے درخواست کر رہا ہوں، یا صاحب الزمان، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں۔ مولا ذرا دیکھیے لوگ کتنی عقیدتوں کے ساتھ آئے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ۔ خواتین کا بھی انتظام ہے، مجلس میں خواتین بھی ہیں۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا اپنے پہلو میں دیکھیں، آج شاید شام سے کوئی بیوی اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہو۔ پروردگارا، واسطہ خاتون جنت کا، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو، دشمنان دین، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ پاکستان میں حالات خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، کشمیر میں، بحرین میں، یمن میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں اس وقت۔ پروردگارہ سب پہ رحم فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے۔ پروردگارہ، جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئی تھی نا تو بی بی بہت رو رہی تھی۔ بی بی جانتی تھی نا علم لدنی کی مالک، علم غیب کی مالکہ ہیں۔ بی بی جانتی تھی میں بھی دربار گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی دربار جائیں گی۔ بی بی سوچ رہی ہوں گی میں تو صحابی کے دربار گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، میری بیٹیاں تو شرابی کے دربار جائیں گے۔ جب صحابی کا دربار ایسا تھا تو شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ پروردگارہ، واسطہ خاتون جنت کا، ان کی بیٹیوں کا، ان کی پوتیوں کا واسطہ۔ پروردگارہ، دنیا کے تمام مسائل کو حل فرما، ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ، جنگوں کا خاتمہ فرما، حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ، پروردگارہ، تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، بی بی کروٹ نہیں نہ لے پاتی تھی۔ پروردگارہ، جتنے مؤمنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولادوں کو جناب محسن کا واسطہ اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ جتنے والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، رشتوں کی جو بھی پریشانی ہے، ہر پریشانی دور فرما۔ اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارہ، آپ جانتے ہیں نا کچھ لوگ جب غسل دے رہے تھے تو رو رہے تھے۔ مولا علی نے 7 چادروں میں غسل دیا، لیکن پھر بھی مولا کو کہنا پڑا سیدہ ہاتھ ہٹائیے۔ جب بس ہاتھ کا ہٹانا تھا، شیر خدا بلند آواز سے رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں نا مولا علی بڑی بلند آواز سے رو۔ جناب فضہ نے پوچھا تھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا فضہ، فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا،
پروردگارا بی بی کی ایک چھوٹی سی پوتی ہیں جنہیں شام کے زندان میں ایک پھپھی نے غسل دیا. جب وہ پھپھی پانی ڈال رہی تھی نا تو رونے لگیں, سجاد میں سکینہ کا کرتا بدل دوں یا رہنے دوں؟ پروردگارا واسطہ آل محمد کی مظلومیت کا پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو, خاص طور سے بانی مجلس نے اپنے والدین کے لیے کہا کہ انہیں یاد رکھیے گا, ان کے والدین چلے گئے. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے, اور اگر ماں باپ علی و فاطمہ ہوں اور بیٹے حسن و حسین ہوں تو پرسہ لینے آئے ہوں گے نا. پروردگارہ ان کی عظمتوں کا واسطہ حاضرین کے, ہم سب کے, اور خاص طور سے بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.